على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حاضرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس ماہ مقدس میں آج اس بابرکت دن اللہ کے ہاں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بیان ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ مہینہ سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو خود صاف فرماتے ہیں. جس طرح ہم کسی چیز کو کوئی گندی ہو جائے تو صاف کرتے ہیں کہ یہ چیز گندی ہو گئی ہے اب اس کو صاف کرنا. تو یہ ایسا ایک بابرکت مہینہ ہے کہ خود اللہ صفائی فرماتے ہیں بندے کہ میں تجھے صاف کرتا ہوں. اور کس طرح صاف کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ جو ہمارا دشمن ہے شیطان اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو جب شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تو شیطان کے حملے سے ہم بچ جاتے ہیں. پھر دوسرا جو ہمارا دشمن ہے وہ نفس ہے. دو ہی تو انسان کے دشمن ہیں، ایک انسان کا دشمن شیطان ہے اور دوسرا اس کا دشمن نفس ہے. تو شیطان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں جکڑ دیتا ہوں، زنجیروں میں بند کر دیتا ہوں. تو دوسرا انسان کا دشمن نفس ہے. تو نفس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میری خاطر سارا دن بھوکے ہو اور اپنے نفس کی ایسے حفاظت کرو کہ صرف بھوکا نہیں رہنا بلکہ تمہارا روزہ آنکھ کا بھی ہو، تمہاری کان کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، بلکہ حلال چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ان پر بھی پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ بھی تم نے نہیں کھانی اس ٹائم. تو یہ ایک نفس کو کنٹرول کرنے والی بات ہے، ایک پریکٹس ہے ہماری. تو جب باہر شیطان کے حملے سے بھی ہم بچ جاتے ہیں تو جو نفس کا حملہ ہے اس سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچاتے ہیں. اس سے بچا کے ہمیں پاک اور صاف کر کے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے پاک کر دیا ہے، اب 11 مہینے تم اسی پاکیزگی میں گزارو. میں نے تمہارے تن کو بھی پاک کر دیا، تمہارے من کو بھی پاک کر دیا، اب 11 مہینے تم نے اسی پاکیزگی میں گزارے. تو یہ خود اللہ رب العزت بندے کی صفائی فرماتے ہیں. تو روزہ ایک ڈھال ہے ہمارے لیے. ڈھال اسے کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو تیر کا حملہ ہوتا تھا تو سامنے ایک وہ پلیٹ سی ہوتی تھی جو سامنے کر لیتے تھے کہ وہ تیر اس پلیٹ پہ آ کے لگے، اسے ڈھال کہتے ہیں. تو یہ روزہ ایک ڈھال ہے. اللہ رب العزت شیطان کے شر سے ہمیں بچاتے ہیں اور آخرت میں یہ روزہ ہمیں آگ سے بھی بچائے گا. یہ ایسی ایک ڈھال ہے ہر مومن کے لیے. تو اس لیے اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بلکہ اس ماہ مبارک کی بہت بڑی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو نیکیوں کا اور برائیوں کا حساب ہوگا.
تو جب اس نے کوئی زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا ہو، تو وہاں اس کے بدلے میں کوئی زمین یا کوئی پیسہ تو نہیں دیا جائے گا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں یہ ہوگا کہ جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو اس کو اس کے عمل دے دیے جائیں گے۔ جس نے ظلم کیا ہو دوسرے کے ساتھ، اب وہاں وہ ظلم تو نہیں دیا جائے گا۔ اس نے اگر کسی کا مال چرایا تو مال تو نہیں دیا جائے گا، مال تو وہاں ہو گئی نہیں، تو کیسے دیا جائے گا؟ تو پھر انسان کے عمل اس دوسرے کو دے دیے جائیں گے۔ اس نے تیرے ساتھ دنیا میں زیادتی کیا ہے اور یہ اس کے عمل ہے، آج اس کے عمل تجھے دے دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح بندے کے عمل چلے جاتے ہیں سارے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی عمل بھی نہیں رہتا، ایسا بھی وقت آئے گا کہ کوئی عمل نہیں رہے گا، بندہ عمل کرتا ہے بڑی مشکل سے، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا جتنی زیادتیاں کی ہوں گی ان کے بدلے میں وہ عمل دیے جائیں گے۔ لیکن قیامت کے دن ایک ایسا عمل ہے جو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں۔ تو قیامت کے دن جب سارے عمل دیے جائیں گے تو ابھی عمل اور دینے ہوں گے، وہ روزہ ہوگا، ابھی عمل اور مطالبہ ہوگا کہ اس کے عمل اور دو، اس نے زیادتی کی ہے تو وہ روزہ ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ عمل میں نہیں دوں گا، یہ روزے والا عمل میں نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میں روزے کی جزا خود دوں گا، اب یہ بھی میں اگر دے دوں تو پھر میرا وعدہ کہاں گیا؟ تو یہ روزے والا عمل میں نہیں دوں گا، تو وہ روزہ اس کی کفایت کرے گا قیامت میں، وہ اس کی بخشش کے لیے پھر روزہ ہی کافی ہے۔ تو یہ اس بابرکت مہینے کو فضیلت ملی ہے، اس وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ اس رمضان کی فضیلت میں بہت بڑی فضیلت کی بات یہ ہے اس مہینے کو کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس بابرکت مہینے کو جو فضیلت ملی ہے وہ رمضان کو فضیلت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ اس ماہ مبارک کو اگر فضیلت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ اور قرآن اللہ کی کیا کون سی کتاب ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ یہ اگر پہاڑوں پہ قرآن نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں میرا قرآن ٹھہر سکتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سینے کا انتخاب کیا جس جگہ پہ قرآن کو نازل کیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اور سینہ مصطفیٰ کی فیض کی وجہ سے، یہ مصطفیٰ کے سینے کا فیض ہے کہ جو قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن مصطفیٰ کے سینے کا فیض ہے کہ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج مصطفیٰ کے سینے کے فیض سے 10 سال کے بچے کے اندر بھی وہ قرآن محفوظ کر دیا جاتا۔ یہ فیض ہے قلب مصطفیٰ کا، یہ فیض ہے مصطفیٰ کے سینے کا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس مہینے کو اگر فضیلت ملی ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ اور سرکار کا معمول بھی یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کا جو معمول تھا، سب سے زیادہ جو آپ کام فرماتے تھے وہ کیا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں، اور حضرت حذیفہ وہ صحابی رسول ہیں جو خاص جو ہے سرکار کے خاص و خاص صحابہ میں سے، حضرت حذیفہ بن یمان وہ خاص صحابہ میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے، وہ روایت کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت حذیفہ وہ ہیں کہ جو عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے جن کا مزار ہے، دریائے دجلہ کے کنارے، تو 1960 کی بات ہے، یہ کوئی بڑی پرانی بات نہیں، حضرت حذیفہ کی میں بات بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو تو صحیح کہ کیا شان ہے صحابہ کی، غلام مصطفیٰ کی کیا شان ہے کہ 1960 کی بات ہے، وہاں جو عراق کا صدر تھا اس کا نام تھا فیصل، ملک فیصل، ایک تو شاہ فیصل ہے سعودیہ والا، وہ بھی اسی دور میں ہوا، لیکن جو عراق کا صدر ہے اس کا نام تھا ملک فیصل۔ تو اس کو خواب میں حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کی زیارت ہوئی، کیونکہ حضرت حذیفہ اور حضرت جابر دونوں کا مزار دریائے دجلہ کے کنارے، تو ان کی زیارت ہوئی تو وہ حضرت حذیفہ فرمانے لگے کہ ہمارے نزدیک پانی آ رہا ہے، ہمیں تبدیل کیا جائے، ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے، دریا کا پانی ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو وہ ملک فیصل کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہوا
لیکن میں نے بس اس کو خواب ہی سمجھا. لیکن کچھ دن بعد پھر مجھے خواب آیا تو حضرت حذیفہ فرمانے لگے کہ ہمارے نزدیک پانی آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی تجھے کہا ہے، ہمیں کسی اور جگہ منتقل کیا ہے. حضرت جابر اور حضرت حذیفہ ان دونوں کا مزاج کرتا ہے. تو وہ ملک فیصل کہنے لگا یہ اتنا بڑا کام ہے، میں اکیلا تو نہیں کر سکتا. اس نے دوسرے ممالک کے سربراہان کو یہ بات بتائی اور مفتیوں کو یہ بات بتائی کہ اس طرح مجھے خواب آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے. تو مصر کے اور ترکی کے جو صدر ہیں، سعودیہ کے بھی صدر، یہ کتاب تاریخ میں لکھی ہوئی ہے اور چھپی ہوئی ہے، باقاعدہ تصویروں کے ساتھ چھپی ہے. پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھا جا رہا ہے. یہ 1960 کی بات ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے. تو ملک فیصل نے اس قبر کی دوبارہ کشائی کی، اس قبر کو دوبارہ دیکھا، اس قبر کو دوبارہ کھودا. آپ نے ان کو منتقل کرنا چاہا کہ حضرت حذیفہ کو اور حضرت جابر کی میت کو یہاں سے منتقل کیا جائے. تو جب قبر کھولی گئی تو وہاں دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا. 1400 سال گزر چکے ہیں، کفن تک میلا نہیں ہوا. اور لاکھوں لوگوں نے زیارت کیا، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں وہ حیات تھی جو زندہ لوگوں میں ملی ہے. یہ سرکار کے غلاموں کی شان ہے. اور انہوں نے کہا، ڈاکٹروں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں کوئی بندہ ڈال نہیں سکتا، ایسی حیات ان کے اندر موجود ہے. یہ شان ہے غلام مصطفیٰ کی. تو پھر سرکار کی شان کیا ہوگی؟ 1400 سال بعد بھی کفن ابھی میلا نہیں ہوا. وہ حضرت حذیفہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو رمضان المبارک کے جس مہینے میں جس معمول کو میں پسند کرتا ہوں وہ تلاوت قرآن. سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. اور دوسرا جو سب سے زیادہ معمول تھا سرکار کا وہ یہ تھا کہ آپ سخاوت فرماتے تھے. بڑے سخی تھے، لیکن سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں پانی کی طرح فرماتے تھے، بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے. تو اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے بعد سخاوت اس مہینے میں بہت زیادہ کرو. اور کم از کم اور نہیں تو افطاری کا انتظام تو ضرور کرو. ایک دوسرے بھائیوں کے لیے افطاری کا کم از کم ضرور جو ہے وہ یہ بھی سخاوت میں شامل ہوتا ہے کہ کم از کم افطاری کا ایک دوسرے بھائیوں کے لیے ضرور اہتمام کیا جائے. کیونکہ اس کا صرف اتنا اجر نہیں ہے، افطاری کا صرف اتنا اجر نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ افطاری کرنے والے کو روزے جتنا ثواب ملے گا، صرف اتنا عمل نہیں ہے، بلکہ آپ اسے اندازہ لگائیں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک فاحشہ عورت گزر رہی تو اس نے دیکھا ایک پیاسا کتا کنویں کے پاس ہے. تو اس کو بڑا ترس آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو وہ پھاڑا اور گرا دیا آپس میں، اور اپنا جوتا اس نے اس کے ساتھ باندھا، اس دوپٹے کے ساتھ، اور کنویں کے اندر ڈالا اور کنویں سے پانی نکالا، پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا کی. تو جو کتے کو پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے تو ایک مومن کی خدمت کرنے سے کتنی جنت ملے گی. تو پھر وہ بھی اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، پھر وہ بھی افطار کے وقت جب دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، جب دعاؤں کا وقت ہوتا ہے تو بڑی بات ہے آج کوئی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے کسی کے لیے آج ہاتھ اٹھ جائے. کیونکہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھنا اتنا بڑا فضیلت والا کام ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک دوست تھے حمید الدین ناگوری. یہ آپس میں دونوں دوست تھے. تو ان کا آپس میں معاہدہ ہوا. کیا معاہدہ ہوا؟ کہ جو پہلے مر جائے گا نا وہ دوسرے کو حالات بتائے گا کہ ہمارے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوا اور کس عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے. یہ بابا فرید گنج شکر اور حمید الدین ناگوری کے درمیان یہ معاہدہ ہوا. اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلے انتقال ہو گیا. تو حمید الدین ناگوری وہ آئے اور آ کے انہوں نے رات کے وقت ایک پینسل لی اور ایک کاغذ لیا اور وہ قبر پہ رکھ کے چلے گئے. کہا بابا فرید اس پہ لکھ دینا تاکہ سند رہے کہ کس عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے. وہ چلے گئے، صبح آئے تو دیکھا لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا حمید الدین، ہم جس معرفت کے سمندر میں غوطے کھاتے رہے ہیں نا، وہ ہم نے اوپر آ کے دیکھا ہے، وہ ہماری معرفت تو ایسی ہے جیسے سمندر میں ایک تنکا ہے. اگر ہماری بخشش ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے، ہم ان کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے، ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے. ان ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بخش دیا. ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ اٹھایا کرتے
کرتے تھے، آج ہاتھ اٹھانا میرے کام آ گیا، اس کی وجہ سے اللہ نے بخشش فرما دی۔ تو یہ ہے کہ کم از کم اتنا اہتمام تو ضرور کریں، ایک دوسرے بھائیوں کے لیے آپس میں کریں۔ اللہ رب العزت اس عمل سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور سرکار کا معمول تھا کہ بہت بڑا دسترخوان بچھاتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور آخری بات وہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اس مہینے کا احترام ضرور کیا جائے۔ ہمارے بڑے افسوس سے بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، تو وہ کہتے ہیں تمہارا تو روزہ ہے، وہ دوسرے مسلمان تھے وہ تو کھاتے پیتے تھے، تمہارے وہ کھا رہے، تم کا تو روزہ نہیں تھا، یہ کیسے مسلمان ہو تم؟ آدھے روزہ رکھتے ہو آدھے نہیں رکھتے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اس حد تک نہیں گرنا چاہیے انسان کو، کم از کم رمضان مبارک کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اتنا احترام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک دفعہ گزر رہے تھے قبرستان میں سے، تو آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ باری تعالیٰ اس قبر والے کے جو احوال ہیں وہ مجھ پہ ظاہر کر دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قبر والے کا کیا حال ہے قبر کے اندر۔ تو دیکھا تو وہ شخص آگ میں جل رہا تھا، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا تھا، لیکن شام کو رات کو یہ روزے کا حیا نہیں کرتا، یہ اپنے انہی معمولات میں مشغول تھا۔ شام کو یہ ضرور گناہ کرتا تھا، اپنی زندگی اسی طرح گزارتا تھا، اس کے مشاور بھی ایسے ہی تھے ہمارا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی ہے کہ یہ رمضان کے مقدس مہینے میں اس کا احترام نہیں کرتا۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک بخارا کے اندر ایک مجوسی فوت ہو گیا، تو وہ مجوسی کون تھا؟ ہے تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، تو خواب میں اس کو کسی مسلمان نے دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اس سے پوچھنے لگے تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، اس مقدس مہینے میں میرا بیٹا کھا رہا تھا سب کے سامنے، تو میں نے اس کو تھپڑ مارا کہ تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا روزہ ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ تو اس احترام کرنے کی وجہ سے جب میرے اوپر موت کا وقت آیا تو مجھے نہیں پتا چلا، مجھے کسی نے کلمہ پڑھا، اور اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ تو کم از کم اس مہینے کا احترام تو اتنا کرنا چاہیے کہ سامنے تو کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھا تو کم از کم اس کا احترام تو ضرور کرنا چاہیے۔ غیر مسلم یہ تو نہ کہیں کہ ان کا رمضان کیسے، آدھے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور آدھے روزے نہیں رکھتے، یہ کیسا رمضان ہے؟ تو اس مہینے کا احترام کم از کم ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ بابرکت مہینہ اتنا ہی مقدس مہینہ ہے کہ اس میں صرف ایک حدیث اگر سن لینا، ایک حدیث اپنے پلے باندھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اس مہینے کا احترام بھی کرے گا اور رمضان کے روزے بھی رکھے گا۔ اس کی فرضی اس کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک شخص اگر ساری زندگی نفل روزے رکھتا ہے، ساری زندگی رکھتا ہے، لیکن رمضان کا ایک فرض روزہ جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے تو وہ پوری زندگی کے نفل روزے اس کے ایک روزے کا فرض نہیں ادا کر سکتا، اس کے ایک روزے کے پلے میں نہیں آ سکتا۔ نفل ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، لیکن فرض ایک بھی چھوڑ دے جان بوجھ کے تو وہ ساری زندگی کے روزے اس کے ایک روزے کے برابر نہیں۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تو اللہ نے موسم بھی بڑا اچھا دے دیا تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے ایک دفعہ آپ ممبر پر تشریف فرما کے تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھ لیا بعد میں یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا ہے، کوئی شخص بھی نہیں ہم نے دیکھا، تو آپ نے فرمایا سر بات یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ خاک آلود کا مطلب پنجابی میں یہ ہے کہ ستیہ ناش ہو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پائے اور اللہ سے بخشش نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین، اب کہنے والے جبرائیل ہوں اور آمین کرنے والے سرکار ہوں تو دعا کی شک میں کوئی، دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اس مبارک مہینے کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ افطاری کا بھی اعلان ہے، کل انشاءاللہ العزیز